اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ. اصل میں یہ جو وادی ہے جس میں بدر واقع ہوا ہے، یہ ایک گھاٹی سی ہے جو دونوں کناروں کے اوپر تو بہت تنگ ہے لیکن درمیان میں بہت کھل کر میدان بن جاتا ہے. اس کا ایک سرا جو ہے وہ شمال کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ جا رہا ہے شام کی طرف، ایک سرا جنوب کی طرف ہے اور وہ جاتا ہے مکے کی طرف، ایک مشرق کی طرف آتا ہے کہ جو مدینے کی طرف آ رہا ہے. اور اکثر و بیشتر جو پہلے حاجی جاتے تھے وہ اسی راستے پر تھے، یہی راستہ تھا. اب تو جو نیا طریق الہجرہ بڑی اعلیٰ سڑک بن گئی ہے تو لوگوں کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا، ورنہ بدر سے ہو کر ہی راستہ گزرتا تھا. تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اسکیم بن گئی، تدبیر ایسی ہو گئی کہ عین بر وقت پہنچے. وہ جو مدینے والا سرا تھا جو قریب تھا مدینے کے اس وادی کا، اس پر حضور پہنچے، اور عین اسی وقت جو دور والا سرا تھا، گھاٹی جہاں پہ ختم ہو رہی تھی جنوب کی طرف، وہاں وہ قریش بھی پہنچ گئے بر وقت. جب تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، دنیا ادنا کا مؤنث ہے، قریب تر. وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تھے پرلے کنارے پر. والرکب اسفل منکم، اور وہ جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا، نیچے ہو کر گزر گیا تھا. یعنی اس کے بعد پہاڑوں کی ایک رینج تھی اور اس کے بعد پھر تہامہ کا میدان تھا. تو ابو سفیان نے یہ کیا تھا کہ قافلے کو لے کر اس بدر کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے. ادھر سے تو وہ پیغام بھی بھیج دیا تاکہ فوج ادھر سے آئے، تاکہ مسلمانوں کی توجہ بھی ہو تو فوج کی طرف ہو جائے، اور اسی میں وہ داؤ لگا کر اپنے قافلے کو بچا کر نکال کر لے جائیں، اور وہ تہامہ میں ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل بھی گئے. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت پر ہمیں پہنچنا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ایک ساتھ نہ پہنچ سکتے، اختلاف ہو جاتا. جیسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، فلاں وقت پہ میں بھی پہنچوں گا آپ بھی پہنچ جائیں، تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اگر تم طے کر کے بھی آتے تو اتنا نہ ہوتا جتنا کہ ہم نے اپنی مشیت اپنی تدبیر سے کر دیا کہ عین وقت پر تمہیں وہاں پہنچا دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ جان لیں اہل مکہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے، اس کے عوام بھی سمجھ لیں. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ سب کچھ لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ طے کر دے وہ شے، فیصلہ کر دے کہ جو ہو کر رہنی ہے. كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ اب جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات کے واضح ہو جانے کے بعد. اب بھی عوام کی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر گویا کہ وہ پھر مورد الزام خود ہے. اب ان کے سرداروں نے جو کچھ ان کی مت ماری تھی، اب آ کر اس موقع کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اب بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو بات کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جسے جینا ہے، جس کی زندگی ہے روحانی زندگی، اور جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینہ کی بنا پر وہ سیدھے راستے پر آ جائے اور حیات معنوی حاصل کر لے. وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے.